سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلنے کا اقرار کر چکے ہو، آمنوا باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. اب قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ پڑھنے والوں کو حیران کرتی ہے کہ اللہ رب العزت نے کافروں سے خطاب نہیں فرمایا، اللہ رب العزت نے منافقین سے خطاب نہیں فرمایا، اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا ہے ایمان والوں سے. اور حکم کیا دیا ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. تو اب انسان حیران ہوتا ہے. تو مفسرین نے فرمایا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اے ظاہر میں اقرار کرنے والو، اپنے باطن میں بھی اس بات کا اقرار کر لو. ظاہراً تم اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلنے کا جو اقرار کر چکے ہو، باطن کے اندر بھی دلی طور پر بھی اس بات کی تصدیق کر لو. یک رنگ ہو جاؤ، دو رنگی چھوڑ دو، اندر اور باہر ایک جیسا بنا لو. ایمان کہتے ہیں کہ انسان زبان سے اقرار کرتا ہے اور دل سے تصدیق کرتا ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر اس دنیا میں تشریف لائے، بغیر کسی شک و شبہ کے اس بات کو تسلیم کر لینا ایمان کہلاتا ہے. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر انسان کو شک آ جائے تو اس کا ایمان سلامت نہیں رہتا. کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا اور پہلی سورت میں شروع میں ہی فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کے اندر شک نہیں ہے. کیونکہ جب انسان شک کرتا ہے بالآخر اس کے سینے سے ایمان نکل جاتا ہے. تو یہ ایمان ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں، اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، قرآن مجید کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، ہم فرشتوں پر، سابقہ انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں. یہ بہت قیمتی چیز ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کو ایک مرتبہ ان کی والدہ نے انگوٹھی بنا کر دی. وہ باہر نکلے تو ان کو وہاں پر ایک ٹھگ مل گیا، چور مل گیا. وہ ان کے پاس آیا، اس نے دیکھا کہ چھوٹا بچہ ہے، ہاتھ میں مہنگی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے. قریب آ کے کہنے لگا کہ بچہ اس انگوٹھی کو اپنے منہ میں ڈالو. انہوں نے منہ میں ڈالی. کہنے لگا کہ کوئی ذائقہ محسوس ہوا؟ انہوں نے کہا کوئی ذائقہ نہیں. پھر اس ٹھگ نے اپنی جیب سے گڑ کی ڈلی نکالی اور شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ جو بچے تھے ان کو دے کر کہنے لگا کہ اس کو چکھو. جب اس کو چکھا تو وہ بہت میٹھی. تو وہ ٹھگ کہنے لگا اس میٹھی چیز کے بدلے یہ پھیکی چیز مجھے دے دو. وہ بچے تھے، انہوں نے وہ انگوٹھی اپنی انگلی سے نکال کر اس کو دے دی اور اس کے بدلے گڑ کی ڈلی لے لی اور خوشی خوشی گھر آ گئے. والد نے دیکھا کہ انگلی میں انگوٹھی نہیں ہے تو پوچھا کہ سعدی انگوٹھی کہاں ہے؟ پورا واقعہ بیان کیا. تو والد نے پھر ایک سبق دیا، نصیحت کی. فرمایا سعدی تمہیں اس انگوٹھی کی قیمت کا اندازہ نہیں تھا، اس وجہ سے
تم ایک بے قیمت چیز کو ایسی چیز کے بدلے میں لے آئے کہ جس کو بیچتے تو ہزاروں کلو گڑ مل جاتا، لیکن تمہیں اندازہ نہیں تھا، اس وجہ سے تم انگوٹھی دے آئے ہو۔ سادی انگوٹھی دوبارہ بن جائے گی۔ ایک نصیحت یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سینے میں ایمان دیا ہے، شیطان ٹھگ ہر وقت اس کو ٹھگنے کے لیے تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ کبھی کسی بھی چیز کے بدلے میں اپنے ایمان کو ضائع مت کرنا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ قیمتی نعمت جو آج ہمارے پاس موجود ہے، مال بھی نہیں ہے، جان بھی نہیں ہے، عزت بھی نہیں ہے، سب سے زیادہ قیمتی چیز ہمارے پاس ایمان ہے۔ یہ ایمان سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ یاد رکھیں، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، والدین مسلمان تھے، ہمیں والدین کی گود میں ہی کلمہ مل گیا، اس وجہ سے آج ہمیں اس کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ورنہ جن کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے، وہ پھر ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ رو رہے تھے، کسی ساتھی نے دیکھا تو پوچھا کہ حضرت آپ رو کیوں رہے ہیں، کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی؟ تو ان کے سامنے رائی کا ایک دانہ پڑا ہوا تھا، گندم کے دانے سے بھی چھوٹا دانہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی ہتھیلی پر رکھا اور فرمانے لگے، میں نے علم اور ارادے کے ساتھ اس رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، لیکن میں اللہ کی شان بے نیازی کو یاد کر کے رو رہا ہوں کہ وہ ذات بے نیاز ذات ہے، اس کو کسی کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں، معلوم نہیں مرتے وقت ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جاتا ہوں کہ نہیں جاتا۔ تو جو جانتے ہیں ان کو اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہے کہ ایمان کتنی قیمتی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ ایک زمانہ تھا کہ نوجوان، بوڑھے، گھر میں خواتین، ہر کسی کو اس بات کی فکر ہوتی تھی کہ میرا ایمان سلامت رہے، میرا ایمان سلامت رہے۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں 1992 میں سمرقند بخارا کے سفر پر گیا۔ فرماتے ہیں کہ وہاں پر مجھے علماء ملاقات کے لیے آئے اور انہوں نے یہ بات کہی کہ حضرت، جب یہاں پر کمیونسٹ لوگ تھے، وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، دہریے لوگ تھے، تو ان کے زمانے میں عربی کا لفظ بولنے پر پورے خاندان کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اتنی زیادہ دین اسلام کی نشر و اشاعت پر پابندی تھی، جو جس گھر میں قرآن مجید کا صفحہ نکل آتا تھا اس پورے گھرانے کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ 90 سال اس حالت میں گزرے ہیں ان علاقوں پر۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی سختی تھی۔ کسی بھی وقت گھر میں پولیس آ جاتی، اس وقت ان سے پوچھتے کیا کر رہے ہو، کوئی عربی کا لفظ بول پڑتا، پورے گھر والوں کو قتل کر دیا جاتا، اتنی سختی تھی۔ تو علماء نے بتایا کہ حضرت ایسی سختی کے دور میں بھی ایک خاتون تھی جو اس وقت بھی ایمان کی دعوت لوگوں کو دیا کرتی تھی۔ ہم اس کو سمجھاتے تھے کہ تم جوان العمر ہو، تم اس طرح سر عام ایمان کی دعوت مت دیا کرو۔ وہ کہتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، میری جان چلی جائے گی، میں جان دے دوں گی لیکن ایمان کو آگے تبلیغ ضرور کروں گی۔ فرماتے ہیں وہ ہر وقت اسی کام میں لگی رہتی۔ اب اس وقت اس کی عمر 80-90 سال کے قریب ہے اور وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی ہے۔ اس کو پتہ چلا کہ پاکستان سے ایک شیخ آئے ہیں، تو اس نے تمنا کی کہ میری ان سے ملاقات کروا دی جائے۔ تو وہ چونکہ اتنی بڑی عمر کی ہیں کہ وہ ہل جل نہیں سکتی، وہ چارپائی کے اوپر ہیں، تو ہم یوں کریں گے کہ ان کے اوپر ایک چادر ڈال دیں گے تاکہ پردہ ہو، آپ اس پردے کے پیچھے سے ان کو سلام کر لیجئے گا، گفتگو کر لیجئے گا۔ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ ایسے دور میں بھی جس کا ایمان اتنا مضبوط تھا، ایسی خاتون سے تو دعا کروانی چاہیے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، حضرت والد صاحب فرماتے ہیں
میں گھر میں داخل ہوا، چارپائی کے اوپر وہ خاتون لیٹی ہوئی تھی، چادر ڈال دی گئی تاکہ پردہ رہے۔ میں قریب گیا، میں نے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد میں نے ان سے کہا اماں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اس نے فوراً ہاتھوں کو بلند کیا، اور پہلی بات جو اس کی زبان سے نکلی وہ یہ تھی، خدایا ایمان سلامت رکھنا۔ آپ اندازہ لگائیں، ساری زندگی جس نے ایمان کی تبلیغ کی، ساری زندگی لوگوں کو ایمان کی طرف بلایا، مشکلات برداشت کی، پریشانیاں برداشت کر لیں، رکاوٹوں کو برداشت کر لیا، ظلم و ستم کو برداشت کر لیا، اس کے باوجود اس کو اپنے ایمان کی اتنی زیادہ فکر تھی۔ ہم اندازہ لگائیں ہمیں کہ اپنے ایمان کی فکر مندی کے لیے کتنا زیادہ سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم اس بات کو اتنا سنجیدہ نہیں لیتے، لیکن جب ایمان کو سنوارنے میں ہم لگیں گے، جب ایمان کو چمکانے کی محنت میں لگیں گے، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کتنا بڑا کام ہے۔ مصحفی ہم تو سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، سینے جو بیٹھے تو بہت کام رفو کا نکلا۔ جب ایمان کو چمکانے کی محنت میں لگیں گے تب پتہ چلے گا کہ کتنا عظیم کام ہے ایمان کو بنانا۔ ایک وقت تھا کہ نوجوان رات کے آخری پہر میں اٹھتے تھے، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، لا الہ کی ضربیں لگایا کرتے تھے، اللہ اللہ کی ضربیں لگایا کرتے تھے۔ آج وہ نوجوان نظر نہیں آتے۔ مسجد میں ابھی بھی اذانیں ہوتی ہیں، لیکن وہ اذان جس سے انسان کا دل دھڑکتا تھا، اس کے دل میں اللہ کی محبت جوش مارتی تھی، وہ اذانیں کہاں گئیں؟ وہ نوجوان کہاں گئے؟ اس لیے کہنے والے نے صحیح کہا، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، لبھاتا ہے دل کو بیان خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب۔ وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد، امانت میں یکتا دیانت میں فرد، عجم کے خیالات میں کھو گیا، وہ سالک مقامات میں کھو گیا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ آج ایمان کی چنگاری کو جلانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کی محبت کیا ہوتی ہے، ہمیں پتہ چلے کہ اللہ نے جو ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے یہ کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو ایمان کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، پہلی بات۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ سے محبت کرو۔ اگر ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام سے محبت کریں۔ نبی علیہ السلام کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہمارے ایمان کی بنیاد اور اساس ہے۔ یاد رکھیں، بنیاد جتنی مضبوط ہوگی اس کے اوپر عمارت اتنی ہی مستحکم کھڑی ہوگی۔ بنیاد مضبوط نہیں ہوگی، عمارت بھی مضبوط نہیں ہوگی، کسی وقت بھی گر سکتی ہے۔ جس دل کے اندر محبت رسول نہیں ہوگی اس دل کے اندر ایمان نہیں ہوگا۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ میرے استاد کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جاری کردہ فتویٰ ہے۔ ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک صحابی تشریف لائے، آ کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی تقوم الساعہ، اے اللہ کے محبوب قیامت کب قائم ہوگی؟
قال ماذا اعددت لها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کب آئے گی یہ سوال تو آپ کر رہے ہو، لیکن قیامت کے آنے کی تیاری کیا کی ہے، کون سے نیک اعمال کیے ہیں، تیاری کیا کی ہے؟ ان صحابی نے عرض کیا ما اعددت لها من کثیر صلاة ولا صوم ولا صدقۃ، اے اللہ کے محبوب میں نے قیامت کی تیاری کے لیے نہ کوئی بہت زیادہ نمازیں پڑھی ہیں نفلی نمازیں، نہ کوئی بہت زیادہ روزے رکھے ہیں، نہ کوئی بہت زیادہ صدقات دیے ہیں، وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اتنا ہے میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بات بن گئی، انت مع من احببت، قیامت والے دن آپ اسی کے ساتھ کھڑے ہوگے جس کے ساتھ محبت کرتے ہوگے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قیامت والے دن معیت رسول کا سبب بنے گی۔ آگے دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین خصلتیں جس انسان کے اندر پائی جائیں گی وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا، ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا۔ ہم دنیا کی چیزیں کھاتے ہیں، ہمیں اس کے اندر مختلف ذائقے محسوس ہوتے ہیں، میٹھی چیز کھائیں گے تو میٹھا ذائقہ، اگر ہم نمکین کھائیں گے تو نمکین ذائقہ، ہر چیز کا اپنا ایک ذائقہ ہے، ایمان کا بھی ایک ذائقہ ہے، لیکن چونکہ ہم وہ ذائقہ نہیں چکھ پاتے ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ والوں کو پتا ہے ایمان کتنا میٹھا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان کی مٹھاس وہ شخص محسوس کرے گا جس کے اندر تین چیزیں ہوں گی، تین خصلتیں ہوں گی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، ہمارے ایمان کی اساس ہے، ہمارے ایمان کے محفوظ ہونے کا ذریعہ ہے۔ لیکن ہر وہ شخص جو ایمان رکھتا ہے، ہر وہ شخص جو مسلمان ہے، ایمان والا ہے، مومن ہے، اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے، لیکن یہ محبت سچی ہے یا نہیں ہے، یہ محبت کامل ہے نہیں ہے، ناقص ہے کہ نہیں، کیسے پتہ چلے؟ اس کے لیے علماء کرام نے کچھ نشانیاں بتائیں کہ جس کے اندر یہ نشانیاں موجود ہوں گی اس کا مطلب ہے وہ نبی علیہ السلام سے حقیقتاً سچی محبت کرنے والا ہے۔ نبی علیہ السلام کے محبت کے کچھ تقاضے ہیں، اس میں سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ انسان نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود شریف پڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انسان درود پڑھے۔ ایک صحابی تشریف لائے، آ کے عرض کرنے لگے اے اللہ کے محبوب میں آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ آپ نے فرمایا جتنا پڑھو گے اتنا فائدہ ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی میں جتنا فارغ وقت ہے اس کا 1/3 حصہ آپ پر درود پڑھوں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اور پڑھو گے اور فائدہ ہوگا۔ اے اللہ کے محبوب میں 2/3 حصہ آپ کے اوپر درود پڑھوں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اور پڑھو گے اور فائدہ ہوگا۔ بڑھتے گئے حتیٰ کہ ان صحابی نے عرض کی اے اللہ کے محبوب جتنا فارغ وقت ہوا میں سارا وقت ہی آپ پر درود پڑھتا رہوں گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر آپ ایسا کر لو گے اللہ آپ کی پریشانیوں کو ختم فرمائیں گے اور آپ کی کاموں میں آپ کی مدد فرمائیں گے۔ تو انسان کثرت سے نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے وہ نیک عمل زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا رہتا ہے، معلق رہتا ہے، اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا جب تک وہ نیک عمل کرنے والا انسان نبی علیہ السلام پر درود شریف نہ پڑھ لے۔ اس سے اندازہ لگائیں کتنا درود شریف پڑھے۔ علماء کرام نے بہت سے مواقع لکھے ہیں کہ انسان ان مواقعوں پر درود شریف پڑھے۔
مسجد میں داخل ہونے سے پہلے درود پڑھے، مسجد کے اندر داخل ہو کے درود پڑھے، باہر نکلتے وقت درود پڑھے، گھر میں ہو درود شریف پڑھے، گھر سے باہر جائے درود شریف پڑھے، حتیٰ کہ دو مسلمان آپس میں ملاقات کر رہے ہیں تب بھی وہ درود شریف پڑھیں۔ اتنی جگہیں لکھی ہیں علماء کرام نے، ایسا محسوس ہوتا ہے قدم قدم پر انسان کو چاہیے کہ وہ درود شریف پڑھے۔ اور آج ہم دیکھیں ہماری زندگی درود شریف سے خالی ہوتی ہے، پورے دن میں ایک تسبیح پڑھنے کی بھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اندازہ لگائیں، اور ہم محبت رسول کے دعوے دار ہیں، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی امید رکھنے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہوں گے، میزان قائم ہو جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کھجور کے تنے کی طرح لمبا قد عطا فرمائیں گے، اور وہ دو سبز کپڑوں میں لپٹے ہوئے ہوں گے، انہوں نے دو سبز کپڑے پہنے ہوں گے۔ اب لمبا قد کیوں عطا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کون جنت کی طرف جا رہا ہے اور کس کو دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ ابو البشر ہیں، پوری انسانیت کے والد ہیں، تو اللہ ان کو لمبا قد عطا فرمائیں گے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کھڑے دیکھ رہے ہوں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اتنے میں میری امت کے ایک شخص کو فرشتے دوزخ کی طرف گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام وہیں سے پکاریں گے یا احمدو یا احمدو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک نام احمد ہے، تو قیامت والے دن حضرت آدم علیہ السلام احمد کے نام سے پکاریں گے یا احمدو یا احمدو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے سے فرمائیں گے لبیک ابا البشر، اے انسانیت کے والد میں حاضر ہوں، آپ فرمائیے آپ نے مجھے یاد کیا۔ تو وہ فرمائیں گے آپ کی امت میں سے ایک شخص کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، آپ معلوم کریں ماجرا کیا ہے، واقعہ کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میں یہ سنوں گا تو میں اپنی تہبند کو زور سے کس لوں گا۔ آپ حضرات جس علاقے میں رہنے والے ہیں آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ جب زمین کے اندر کھیتی باڑی کے لیے یا کوئی سخت کام کرنا ہو تو انسان اپنی تہبند کو مضبوطی سے باندھ لیتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی تہبند کو مضبوطی سے باندھوں گا، اور پھر میں اس شخص کے پیچھے جس کو فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے دوڑوں گا، حتیٰ کہ میں ان کے پیچھے دوڑتے دوڑتے قریب پہنچ کے ان کو کہوں گا اے اللہ کے نمائندوں رک جاؤ، اے فرشتوں رک جاؤ، لیکن وہ میری بات کو سن کر رکیں گے نہیں، چلتے رہیں گے۔ میں پھر ان سے کہوں گا کہ رک جاؤ، تو آگے سے وہ فرشتے کہیں گے نحن غلاظ شداد، ہم بہت سخت گیر ہیں، اللہ نے جو حکم دیا ہم وہ حکم پورا کرنے والے ہیں، لا نعصی اللہ، ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس انسان کو جہنم میں لے کے جانا ہے، اب جو بھی بلائے ہم نہیں رکیں گے، ہم اس کو جہنم لے کر جائیں گے۔ اب جب فرشتے انکار کر دیں گے نہیں رکیں گے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں آسمان کی طرف دیکھوں گا، آسمان کی طرف دیکھ کر میں اپنی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑ لوں گا۔ عربوں میں ایک دستور تھا، جب عاجزی کا اظہار کرنا ہوتا تھا، جب کوئی مسکنت والا اظہار کرنا ہوتا تھا تو اپنی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑ لیا کرتے تھے تاکہ اگلے انسان کو رحم آ جائے، وہ میری بات کو مان جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اپنی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑ لوں گا، آسمان کی طرف دیکھوں گا اور کہوں گا اللہ کیا آپ نے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ آپ قیامت والے دن میری امت کی طرف سے مجھے رسوا نہیں فرمائیں گے؟ جیسے یہ میں بات کہوں گا آسمان کی طرف سے ایک ندا آئے گی اطیعوا محمدا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان کی بات کو مانو۔ فرشتے میری بات مانیں گے اور اس شخص کو واپس میزان کے اوپر لے آئیں گے، تو میں ان سے کہوں گا اس شخص کے نامہ اعمال کو دوبارہ تولا جائے، تو اس کے نامہ اعمال کو دوبارہ تولا جائے گا۔ جب دوبارہ تولا جائے گا
تو اس کے گناہ بھاری ہوں گے، نیکیاں ہلکی ہوں گی. تو میں اپنی تہمد میں سے کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالوں گا اور اس ٹکڑے کو میں اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دوں گا. جیسے ہی وہ کاغذ کا ٹکڑا اس کے نیکیوں والے پلڑے میں جائے گا، اس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہ ہلکے ہو جائیں گے. جیسے یہ ہوگا ایک ندا آئے گی، فلاں شخص کا بیٹا فلاں شخص مراد پا گئے، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی کیونکہ اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں. پھر فرشتے اس شخص کو بہت زیادہ عزت و احترام کے ساتھ جنت کی طرف لے جائیں گے. تو وہ اس وقت کہے گا اے اللہ کے نمائندوں فرشتوں ذرا رک جاؤ، میں اس شخص سے ملاقات تو کر لوں، کچھ گفتگو تو کر لوں جس کی وجہ سے میں جہنم جانے سے بچ گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ نوجوان میرے پاس آئے گا اور جا کر کہے گا آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، آپ کتنے اچھے اخلاق والے ہیں، من انتا، آپ کون ہیں؟ جب وہ یہ پوچھے گا میں کہوں گا انا محمد النبی، میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. تو وہ کہے گا کہ آپ نے میرے نیکیوں والے پلڑے میں کیا رکھا؟ تو میں کہوں گا یہ وہ درود شریف ہے جو دنیا میں تو نے مجھ پر ایک مرتبہ پڑھا تھا، تجھے اس وقت یہ کام آ گیا جب تجھے سب سے زیادہ درود شریف کی ضرورت تھی. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جہنم میں جانے والا شخص صرف درود شریف کی برکت سے جنت میں چلا جاتا ہے. تو نبی علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود شریف پڑھیں. دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو منسوب چیزیں ہیں، جو منسوب مقامات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے، سید حضرات ہیں، ہم ان تمام لوگوں کا، ان تمام جگہوں کا اور چیزوں کا ادب و احترام کریں. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے. اس زمانے میں ایک شخص نے یہ بات کر دی کہ مدینہ کی مٹی اچھی نہیں ہے. یہ الفاظ کہہ دیے کہ مدینہ کی مٹی اچھی نہیں ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا اس شخص نے مدینہ کی مٹی کے بارے میں ایسے لفظ کہے ہیں، اس کو 30 کوڑے لگائے جائیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے شہر کی مٹی ہے. ادب و احترام ضروری ہے، مکہ مکرمہ کا احترام ضروری ہے، مدینہ منورہ کا احترام ضروری ہے. اسی طرح علماء کرام کا احترام ضروری ہے، کیونکہ علماء کرام ورثۃ الانبیاء ہوتے ہیں، انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام نے جو علوم اس امت کو دیے ہیں، یہ علماء ان علوم کے وارث ہوتے ہیں. حفاظ کا احترام ضروری ہے. نبی علیہ السلام پر جو قرآن نازل ہوا یہ اس کے محافظ ہوتے ہیں. اسی طرح صحابہ کرام کا احترام ضروری ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. صحابہ کرام سے محبت وہ رکھے گا جس کے دل میں میری محبت ہوگی، اور ان سے بغض وہ رکھے گا جن کے دل میں میرا بغض ہوگا. تو صحابہ کرام کے بارے میں جس کے دل میں بغض ہو سمجھ جائیے کہ اس دل میں بغض رسول بھی موجود ہے. لا تسبوا اصحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دو. اسی طرح نبی علیہ السلام کی جو اولاد ہے، سید حضرات ہیں، ان کا ادب و احترام بھی ضروری ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے علاقوں میں اگر کسی بزرگ کا کوئی بیٹا، اس کی اولاد میں سے کوئی شخصیت آ جائے، ہم اس کا ادب و احترام کر رہے ہوتے ہیں. فلاں نسبت رکھنے والا بندہ ہے، فلاں بڑے بزرگ کا بیٹا ہے. تو نبی علیہ السلام کی جو اولاد ہے، آپ کے جو شہزادے ہیں، ان کا ادب و احترام کتنا ضروری ہوگا. سید حضرات کا احترام کتنا ضروری ہوگا. ایک بادشاہ تھا، اس کے زمانے میں ایک پہلوان تھا جو اپنے وقت کا سب سے بڑا ریسلر اور پہلوان تھا. اس سے کوئی بندہ پہلوانی میں ہار نہیں سکتا، جیت نہیں سکتا تھا. وہ سب کو ہرا دیتا تھا، جو اس کے مقابلے میں آتا ہار جاتا. اب اتنے مقابلے جیتے کہ بادشاہ کی نظر اس پہلوان کے اوپر پڑ گئی
اور بادشاہ نے اس پہلوان کو اپنا شاہی پہلوان بنا لیا کہ اب یہ پہلوان جہاں بھی جس سے بھی مقابلہ کرے گا تو بادشاہ کی طرف سے مقابلہ ہوگا. اس کی جیت بادشاہ کی جیت ہوگی, اس کی ہار بادشاہ کی ہار ہوگی. اب اس کو ایک عزت مل گئی, ایک سٹیٹس مل گیا, ایک مقام مل گیا, مرتبہ مل گیا, عزت بڑھتی چلی گئی. اب وہ شاہی پہلوان بن گیا, مقابلے کرتا, جیتتا, بادشاہ کی طرف سے بھی خوب انعام ملتا, لوگوں کی طرف سے بھی خوب داد ملتی. اب دن بدن اس کی عزت میں اضافہ ہوتا چلا گیا, اس کے مال و دولت میں اضافہ ہوتا چلا گیا. جہاں جاتا لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے. ایک وقت آیا کہ پورے ملک میں ذہنوں میں یہ تاثر بیٹھ گیا کہ اس پہلوان سے کوئی بھی نہیں جیت سکتا, اس نے سب کو پچھاڑ کے رکھ دیا. حتیٰ کہ بادشاہ نے اعلان کروا دیا کہ جو میرے شاہی پہلوان کو ہرائے گا میں اس کو اتنی زیادہ مقدار میں انعام دوں گا. بہت بڑا انعام رکھ دیا بادشاہ نے, کیونکہ بادشاہ کو ناز تھا کہ میرے پہلوان سے کوئی بھی نہیں جیت سکتا. بڑے پہلوان اور آئے لیکن کوئی جیت نہیں سکا. اتنے میں ایک کمزور نوجوان آیا اور اس نے آ کے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت, میں آپ کے پہلوان کے ساتھ مقابلہ کرنے کو تیار ہوں اور میں اس کو ہرا بھی دوں گا. بادشاہ حیران ہو گیا کہ بھئی میرے پہلوان سے یہ مقابلہ کر رہا ہے, ایک طرف شاہی پہلوان, ایک طرف اپنی زبان میں کہیں گے تو کانگڑی پہلوان, بالکل کمزور نوجوان, ہڈیوں کا ڈھانچہ. بادشاہ نے کہا وہ تمہاری ہڈیاں توڑ دے گا. اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ فکر نہ کریں, میں آپ کے شاہی پہلوان سے مقابلہ کروں گا اور جیتوں گا. اعلان ہو گیا فلاں دن فلاں بڑے میدان میں مقابلہ ہوگا, اور ساتھ ہی یہ اعلان ہوا کہ یہ مقابلہ اتنا دلچسپ ہوگا کہ بادشاہ سلامت خود بھی اس جگہ آئیں گے اور اس مقابلے کو دیکھیں گے. اب یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی, لوگوں میں چہ میں گوئیاں شروع ہو گئیں, یار بادشاہ سلامت آ رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی وہاں پر جائیں اور اس مقابلے کو دیکھیں. اب جو مقابلے کا دن تھا وہ آ گیا, خوب کھچا کچ میدان بھرا ہوا ہے, قدم رکھنے کی جگہ نہیں, اتنا مجمع. شاہی پہلوان میدان میں آ گیا, کمزور پہلوان بھی میدان میں آ گیا, دونوں آمنے سامنے ہوئے, مقابلہ شروع ہوا. دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے تو اس وقت کمزور پہلوان نے ایک بات کہی کہ مجھے پتا ہے میں آپ سے نہیں جیت سکتا, مجھے پتا ہے میں آپ سے جیت نہیں سکتا, لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں, میرے گھر میں میری ماں اور میری بہنیں کئی دن سے بھوکی ہیں, گھر میں فاقہ چل رہا ہے, کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. میں سید ہوں, نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں. اگر آج آپ ہار جائیں گے آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا, لیکن مجھے انعام مل جائے گا تو میرے گھر میں فاقہ ختم ہو جائے گا. اب شاہی پہلوان نے سوچا کہ بڑے بڑے مقابلے جیتے, یہ جو نسبت کا اس نے مجھے واسطہ دیا ہے یہ نسبت بہت بڑی ہے. اس نے کہا ہے میں سید ہوں, نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں. تو شاہی پہلوان نے تھوڑا سا ہاتھ پاؤں ہلایا اور خود ہی زمین پہ گر گیا. اب وہ کمزور آدمی سینے پر چڑھ کے کھڑا ہو گیا, میں جیت گیا, میں جیت گیا. بادشاہ کو یقین نہیں آیا, کیسے ممکن ہے کہ یہ میرے پہلوان سے جیت جائے. اس نے کہا دوبارہ مقابلہ ہوگا. دوبارہ مقابلہ ہوا, شاہی پہلوان خود ایسے گر گیا جیسے ہار گیا. بادشاہ کو بہت غصہ چڑھا. اس نے اس کمزور آدمی کو جو سید تھا نوجوان, اس کو انعام دیا اور بھیج دیا, لیکن اپنے شاہی پہلوان کی خوب بے عزتی کی کہ تم ایک کمزور نوجوان سے ہار گئے, تمہیں میں نے ایک عزت دی, مقام, مرتبہ, سٹیٹس دیا, تم ایسے نوجوان سے ہار گئے, تمہیں پتا تھا کہ تمہاری ہار میری ہار ہوگی. بادشاہ نے خوب بے عزتی کی, لوگوں نے بھی خوب کھڑی کھوٹی سنائی کہ عجیب بندہ ہے, اتنے کمزور بندے سے جیت. تو اس کی اپنی عزت جو ساری زندگی اس پہلوان نے کمائی تھی وہ داؤ پہ لگ گئی. کیونکہ ظاہری بات ہے عزت کمانے میں تو سالوں کیا زندگیاں لگ جاتی ہیں, لیکن عزت گوانے میں ایک لمحہ کافی ہوتا ہے. اب اس کی پوری زندگی کی محنت جو عزت کمانے والی تھی وہ داؤ پہ لگ گئی. شاہی پہلوان بہت پریشان ہو گیا کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا,
میں نے تو نہیں سوچا تھا کہ حالات اتنے بگڑ جائیں گے، لوگ میرے اتنے خلاف ہو جائیں گے، بادشاہ بھی میرے خلاف ہو جائے گا، یہ معاملہ تو عجیب ہو گیا۔ تو اس کے دل کو چوٹ لگی، دل غمزدہ ہو گیا، دل ٹوٹ گیا۔ یاد رکھیں دنیا میں جب بھی کوئی چیز ٹوٹتی ہے نا اس کی قیمت کم ہوتی ہے۔ شیشہ ٹوٹے گا قیمت کم ہوگی، مکان ٹوٹے گا قیمت کم ہوگی، دنیا میں کوئی بھی چیز ٹوٹے گی اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے، لیکن جب یہ دل ٹوٹتا ہے اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت بڑھ جایا کرتی ہے۔ اب اس کا دل ٹوٹا کہ یہ کیا ہو گیا، میری پوری زندگی کی عزت داؤ پہ لگ گئی۔ ٹوٹے دل کے ساتھ گھر آیا، تھکاوٹ تھی، غمزدہ تھا، پریشانی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، بستر پر لیٹا، آنکھ لگ گئی، سو گیا۔ خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو نے میری نسبت کی لاج رکھی، میری اولاد میں سے ایک شخص کو عزت عطا فرمائی، میری اس نسبت کی لاج رکھنے پر اللہ تیری عزت کے ڈنکے پوری دنیا میں بجوا دیں گے۔ اس پہلوان کی آنکھ کھل گئی، اس نے سوچا اب دنیا داری کی پہلوانی کیا کرنی، اللہ والوں کی صحبت میں آ گیا، وہاں سے کچھ وقت ان کی صحبت میں گزارا، باطنی نعمت کو حاصل کر لیا۔ آج اسی شاہی پہلوان کو ہم لوگ جنید بغدادی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں جنید بغدادی کیسے بنے؟ اس نسبت کی عزت و احترام کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نسبتوں کا احترام کریں۔ دوسری طرف جو سادات ہیں، جو سید حضرات ہیں، ان سے بھی میں یہ عرض کروں گا کہ اپنے مقام کو پہچانیں، اپنے مرتبے کو پہچانیں۔ ان کا کام مرغے لڑانا، ریچھ لڑانا، کتے لڑانا نہیں ہے، وہ بہت بلند مقام کے ہیں۔ ایک عام انسان کو بادشاہ بننے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن ایک شہزادے کو بادشاہ بننے کے لیے محنت کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ سیدھے لائن پہ چل پڑے تو بہت جلدی بادشاہ بن جاتا ہے۔ سید حضرات شہزادے ہیں، ان کو اللہ کی محبت پانا بہت آسان ہے، بس یہ ہے کہ اپنے راستے کو سیدھا کر لیں، اپنے محبوب کی سنتوں پر چلنا شروع کر دیں، اللہ بہت جلدی ان کو مقام ولایت عطا فرما دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سادات کی عزت و احترام کریں، اور سادات کو چاہیے کہ اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانیں۔ اور نبی علیہ السلام سے محبت کا ایک آخری تقاضا عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر ہم عمل کریں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے تک آنے کے تمام راستوں کو بند کر دیا سوائے سنت کے راستے پر۔ سنت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، جو سوار ہو گیا ایمان بچ جائے گا، جو سوار نہیں ہوگا اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سنت کی کشتی میں سوار ہو جائیں، نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا، آپ کا نمونہ ہے۔ نمونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ درزی کے پاس جاتے ہیں، اپنا سائز دیتے ہیں کہ یہ میرا سائز ہے، میری قمیض سی دینا، پھر ساتھ میں نمونے کے طور پر آپ ایک اپنی پرانی قمیض بھی دیتے ہیں کہ یہ نمونہ ہے، سائز بھی دیا لیکن ساتھ میں نمونہ بھی دے رہا ہوں کہ اس کے مطابق سینا۔ اب ایک ہفتے کے بعد آپ جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں گلا اس نے چھوٹا کر دیا، بازو لمبے کر دیے، اس نے قمیض کی جو لمبائی تھی وہ چھوٹی رکھ دی، تو آپ کو غصہ آتا ہے کہ بھئی میں نے سائز بھی دیا، نمونہ بھی دیا، پھر بھی تم نے غلط سی لی۔ بالکل یہی مثال ہے، اللہ نے قرآن مجید بھی نازل فرمایا اور نبی علیہ السلام کی صورت میں نمونہ بھی دیا۔ اب بھی اگر کوئی نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو بھی جلال آئے گا کہ میں نے نمونہ بھی بھیجا تھا، پھر بھی تم نے کیوں ان جیسی زندگی نہیں گزاری۔ یاد رکھیں یہ سنت اپنے اندر بہت کمال رکھتی ہے، بہت کمال رکھتی ہے۔ ایک نکتہ بیان کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام محب ہیں، نبی علیہ السلام محبوب ہیں، اللہ تعالی محب ہیں۔ نبی علیہ السلام محبوب ہیں، محبوب کہتے ہیں جس سے محبت کی جائے۔
محب کہتے ہیں جو محبت کرنے والا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبوب ہیں, اللہ محب ہیں. اللہ محبوب ہیں, انسان محب ہے. انسان اللہ سے محبت کرتا ہے نا, تو انسان محبت کرنے والا ہے. چونکہ اللہ سے محبت کی جا رہی ہے تو اللہ محبوب ہوں گے. اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبوب ہوئے. تو اب سمجھیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبوب ہیں, اللہ محب ہیں. اللہ محبوب ہیں, انسان محب ہے. لیکن جب کوئی انسان ایک ایک سنت پر عمل کرتا ہے, سنت اپنے اندر اتنا مقام اور کمال رکھتی ہے کہ یہ سنت انسان کو محبوب بنا دیتی ہے, اللہ اس کا بھی محب بن جاتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اے لوگو اللہ سے اگر تم محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. جیسے ہی تم میری سنتوں پر عمل کرو گے یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت فرمائیں گے. تو اس لیے ایک ایک سنت پر ہم عمل کرتے چلے جائیں, ایک ایک سنت پر عمل کرتے چلے جائیں. ایک آخری بات عرض کرتا ہوں, محبت ہر ایک دل میں موجود ہوتی ہے. جس نے بھی کلمہ پڑھا اس کے دل میں اللہ کے محبوب کی محبت موجود ہوتی ہے. لیکن یاد رکھیں, فقط نعرے نہ ہوں, حقیقت بھی کچھ ہونی چاہیے. آپ نے سنا ہوگا ایک نعرہ لگتا ہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. بہت اچھا نعرہ ہے, جس نے بنایا اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن جب تک موت نہیں آتی, اس نعرے کو تھوڑا سا تبدیل کر لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کما تعیشون تموتون, جس حال میں زندگی گزارو گے اسی حال میں موت آئے گی. تو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, یہ نعرے تو ہم لگاتے ہیں, لیکن ہم اس نعرے کو تھوڑا سا تبدیل کر کے یوں کہنا شروع کر دیں, غلامی رسول میں سنت پر عمل کرنا بھی قبول ہے, غلامی رسول میں داڑھی رکھنا بھی قبول ہے, غلامی رسول میں نماز پڑھنا بھی قبول ہے, غلامی رسول میں عورتوں کا پردہ کرنا بھی قبول ہے, غلامی رسول میں ہمیں قرآن پڑھنا بھی قبول ہے, غلامی رسول میں گناہوں سے بچنا بھی قبول ہے. ہم اس میں سے کچھ نہیں کر رہے ہوتے, لیکن غلامی رسول میں موت قبول ہوتی ہے. عجیب مسلمان ہیں آج ہم, عجیب معاملہ ہے نا. موت قبول ہے, سنت پر عمل کرنا قبول نہیں ہے, داڑھی رکھنا قبول نہیں ہے, خواتین کا پردہ کرنا قبول نہیں ہے, بے حیائی کو ختم کرنا قبول نہیں ہے, لیکن غلامی رسول میں موت قبول ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی ہی ایسی بنا لیں جو غلامی رسول والی ہوگی, موت خود بخود غلامی رسول والی آ جائے گی. اس لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا جس کی زندگی محمود اس کی موت بھی محمود, جس کی زندگی مذموم اس کی موت بھی مذموم. ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی میں ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت پر عمل کرنا شروع کر دیں. بہانے بہت ہیں کہ ہم سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں, رکاوٹیں ہیں, کہیں پر والد نہیں مانتا, کہیں والدہ نہیں مانتی, بڑا بھائی نہیں مانتا, خاندان نہیں مانتا, کہیں پہ کوئی چیز رکاوٹ, یہ سب بہانے ہیں. دنیا میں جتنے اللہ والے آئے ہیں جنہوں نے سنت کو زندہ کیا ہے وہ اسی دنیا کے رہنے والے تھے, وہ کہیں اور سے نہیں آئے تھے. یاد رکھیں, اللہ تک جانے کا راستہ پہاڑوں اور غاروں سے ہو کر نہیں جاتا, انہی گلی کوچوں بازاروں سے ہو کر جاتا ہے. جو بھی اللہ والا بنا ہے وہ انہی گلی کوچوں میں رہ کے ہی بنا ہے. ماحول نہیں ہے, یہ بہت بڑا بہانہ کیا جاتا ہے, جی آج ماحول نہیں ہے. میرے بھائیوں, ماحول نہیں ہوتا, ماحول بنانا پڑتا ہے. تو اس لیے ماحول کا بہانہ بنانا, دوسرے اور بہانے بنانا ہم چھوڑ دیں. ہمیں چاہیے کہ ہم خود ماحول کو پیدا کریں. ناز کیا اس پہ کہ زمانے نے بدل دیا تجھے, ناز کیا اس پہ کہ زمانے نے بدل دیا تجھے, مرد وہ ہے جو زمانے کو بدل دیتا ہے,
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.